ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی صورت سورۃ الملک. قرآن پاک سارا ہی بڑا فضیلت والا ہے، سارا ہی بڑا بابرکت ہے، لیکن کچھ آیات، کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی. انہی صورتوں میں سے ایک یہ سورہ ملک بھی ہے، اور یہ صرف قرآن کی صورتوں کے ساتھ مخصوص نہیں. قرآن میں اگر آپ غور کریں، اللہ جل شانہ نے فرمایا تیسرے پارے کے آغاز میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ اللہ کے رسول ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. تو بعض صورتیں کچھ فضیلت والی ہیں، ان کی فضیلت مزید بیان ہوئی ہے، احادیث میں ساری اس کی تفصیل آتی ہے. انہی میں ایک یہ سورہ ملک بھی ہے. اس سورہ ملک کو ایک 2-3 نام اور بھی کتابوں میں لکھے ہیں. اس کو نجات دینے والی سورت بھی کہتے ہیں. اسی کو سورہ واقعہ، بچانے والی سورت بھی اس کو کہا جاتا ہے. وہ کس وجہ سے کہتے ہیں، احادیث کے اندر کچھ الفاظ منقول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ایک روایت میں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر شخص کے دل میں ہو. قرآن پاک کی ایک سورت ہے، 30 آیات ہیں، 30 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں قرآن پاک کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری خواہش ہے کہ ہر شخص کے دل میں یہ سورت ہونی چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے قرآن پاک کی ایک سورت یہ ہے کہ اس نے اپنے پڑھنے والے کی بخشش ہی کروا دی. وہ پڑھنے والے کی بخشش کروا ہی دیتی ہے. اور ایک بعض روایات میں الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ کسی جگہ سفر میں گئے، جامع ترمذی وغیرہ کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی. صحابی کہتے ہیں ہم کسی سفر میں گئے، اب سفر میں راستے میں ایک جگہ ہم نے خیمہ وغیرہ لگایا، پڑاؤ کیا. تو کہنے لگے جہاں خیمہ لگایا وہاں خیمے کے ایک سائیڈ سے رات کے سناٹے میں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی زمین. ہمیں بڑا حیران ہوئے کہ یہ زمین میں سورہ ملک کی آواز آ رہی. خیر واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کسی شخص کی، صحابی کی قبر ہوگی، اور ان صحابی کا معمول ہوگا کہ وہ دنیا میں سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو بعد میں بھی توفیق عطا فرمائی ہے، تم نے ان کی آواز سنی. اور مجھے یاد ہے میں ایک جگہ گیا، کہیں اسی طرح کی مجلس تھی، میں نے یہ بات کی تو ایک صاحب بولے، وہاں پر موجود تھے، انجینئر تھے، سینئر، فوت ہو گئے، بڑے سینئر آدمی. کہنے لگے حافظ صاحب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ایک جاننے والے تھے بابا جی، بزرگات. کہنے لگے ان کا سچا واقعہ ہے. کہتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ بابا جی بوڑھے آدمی تھے، انہیں کسی وجہ سے کوئی بیماری ہوئی، ڈاکٹر نے کہا جن کا آپریشن کرنا ہے،
اور ان کو بے ہوش کرنا ہے، انستھیزیا دیں۔ اب بزرگ آدمی کہنے لگے ہاسپٹل میں تھیٹر میں لیٹے ہوئے ہیں، اب ڈاکٹر ظاہری بات ہے حساب کتاب سے انستھیزیا دیتے ہیں، بوڑھا آدمی ہے، اس کے جو حالات ہیں اس سے زیادہ دے نہیں سکتے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر انستھیزیا دیا ہو، بابا جی جناب دیکھ رہے ہیں ہوش میں، وہ ڈاکٹر پریشان ہو، انہوں نے کچھ مشورہ کیا ڈاکٹروں سے، پھر تھوڑا سا انہوں نے کچھ کوشش کی، اب ڈاکٹروں کی چہ میں گوئیاں سنی تو بابا جی نے پوچھا کیا ہوا بھائی، وجہ کیا ہے، پریشان کیوں ہو؟ وہ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ بابا جی بات یہ ہے، ہم چاہتے ہیں آپ سو جائیں، ہم آپ کو سلانا چاہتے ہیں، ہم دوا دے رہے ہیں سونے کی، لیکن ہم جتنی دوا دے سکتے ہیں اس سے تھوڑی سی زیادہ بھی دے چکے، آپ سوتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں بابا جی کہنے لگے اچھا تسی میں سوانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے پتر میں اس طرح نہیں سوندا، انہوں نے کہا نہیں لگو۔ کہتے ہیں بابا جی کہتے ہیں میرا پیچھے پتہ نہیں 50-60 سال کا معمول ہے، میں بستر پہ لیٹ کے جب تک سورہ ملک نہ پڑھوں مجھے نیند آتی۔ کہنے لگے بابا جی نے سورہ ملک پڑھنی شروع کی، تبارک الذی بیدہ الملک سو گئے۔ تو یہ بازوں کی جیسے آپ کہتے ہیں نا غذا بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے، اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور یہ سورہ ملک اس کی تلاوت ضرور فرمایا کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے اگر ہم اس کا معمول بنائیں کہ سورہ ملک سونے سے پہلے ضرور پڑھیں، اور اگر زبانی یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، 30 آیتیں ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے ایسا، روز کی ایک آیت یاد کریں، 2 دن میں یاد کریں، 3 دن میں یاد کریں، 2 4 5 مہینوں میں یاد ہو ہی جائے گی، اور اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں اپنا، نمازوں میں پڑھیں، دن میں چلتے پھرتے۔ اور ایک دفعہ میں نے کہیں یہ ذکر کیا، بہرحال اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ویسے میں بتا دیتا ہوں، شاید میرے پاس بھی اب رکھی ہو، تو ان صاحب نے اپنا طریقہ کیا، آپ دیکھیں 2 صفحے ہیں، 2-3 صفحے ہیں، بڑے پیج پہ لے لیں، وہ کہنے لگے حافظ صاحب میں نے یہ طریقہ کیا ہے کہ میں نے اس کی نا فوٹو کاپی کروا لی، ایک پیج پہ کر کے نا، کہنے لگے آفس میں جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں ٹیبل پہ شیشہ لگا ہوتا ہے، اب شیشے کے نیچے کہنے لگے میں نے وہ فوٹو کاپی رکھ، اب وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، رکھی ہوئی ہے، میں وہاں بیٹھتا ہوں، ہر روز بیٹھ کے دیکھ کے پڑھتا رہتا ہوں، کہتے مجھے 2-4 مہینے میں یاد زبان یاد ہو۔ تو اگر کرنا چاہیں تو اس کے 100 طریقے ہیں، تو اگر ہو سکے اس سورہ ملک کو زبانی بھی پڑھ لیں، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ سے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ ملک بعض اوقات جب انسان، خاص طور پر لکھا ہے کہ قبر کے عذاب سے نجات، اسی لیے اس کا نام اپنا نجات دینے والی بھی ہے، اس کے لیے یہ سورت بہت اکثیر کا حکم رکھتی ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص دنیا سے رخصت ہوا تو جب فرشتے آئے، اللہ معاف فرمائے، عذاب کے جو بھی نوعیت ہے اللہ جانتا ہے، تو یہ سورت سرانے کی طرف آگے کھڑی ہو گئی، اور اس نے آگے کہا کہ اس شخص نے مجھے زندگی میں نہیں چھوڑا، مجھے اس نے پابندی سے مجھے تھامے رکھا، پڑھتا تھا، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گی اکیلا، پائنتی کی طرف آگے یہاں کھڑی ہو گئی۔ تو یہ سورہ، لیکن اس کا مطلب ظاہری بات ہے یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ کہیں جی ایک چیز ہمیں مل گئی ہے سورہ ملک، بس اس کا معمول کر لو، باقی جو مرضی کرتے رہو ایسا تو نہیں ہے، باقی اعمال اپنی جگہ ہیں، جہاں اور کوشش کرتے ہیں وہاں ایک سورہ ملک کا معمول بھی بنا لیں، تو یہ انشاءاللہ قبر کے عذاب سے نجات دینے میں بہت زیادہ اکثیر ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ معاملہ صحیح ہو گیا انشاءاللہ تو اگلے سارے معاملات اللہ تعالیٰ صحیح فرمائے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ ایک تو یہ میں نے عرض کیا اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے، دوسرا اس سورہ ملک کا جو آغاز ہو رہا ہے، سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، کون سی ذات؟ بیدہ الملک، قرآن میں یہاں بھی ہے، دوسری جگہ بھی ہے، یہاں واحد ہے، بعض جگہ جمع کے الفاظ بھی آتے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ یہاں بھی ہے، اس کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت۔ اب ہاتھ میں کا کیا معنی؟ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، ان الفاظ کو متشابہات میں شمار کیا جاتا ہے، ہم ہاتھ سے یہ اپنی انگلیاں، ہتھیلی، یہ مراد نہیں لے سکتے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اکثر اس کا معنی کرتے ہیں اس کے قبضے میں ہے، اس کی ملکیت میں ہے، جو معنی بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کی شان کے جیسا لائق ہے، ہر قسم کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے۔ کون سی ذات؟ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا مقصد خالق خود بیان کیا، جو موت و حیات کا خالق ہے اللہ تعالیٰ، وہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات نے موت و حیات کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ صرف کھیل کود کے لیے نہیں، بس ٹائم گزارو چلے جاؤ ایسے، اس لیے نہیں، وجہ بیان کی، لیبلوکم،
تمہاری آزمائش ہے تاکہ تمہیں آزمائے. کیا آزمائے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین ہے عمل کے اعتبار سے. یہاں مفسرین نے ایک نقطہ نقل کیا ہے کہ پہلے بھی آپ کے سامنے بات آئی کہ قیامت کے روز انسان کے اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اس کا وزن ہوگا. اعمال کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا. کیا مطلب؟ عمل تھوڑے ہیں لیکن اگر وزنی ہیں بس اس کا کام بن گیا، اور اگر عمل بہت زیادہ ہیں، تعداد میں گنتی میں بہت زیادہ ہیں لیکن وزن کچھ بھی نہیں ہوکے ہیں، تو وہ کسی کام کے نہیں. تو یہاں بھی آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں لیبلوکم ایکم اکثر عملا نہیں کہا کہ تاکہ تمہیں آزمائے کس کے اعمال زیادہ ہیں، زیادہ نہیں کہا. احسن عملا، کس کے عمل زیادہ اچھے ہیں، اور اچھا وہی ہوگا جو خلوص سے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. تو اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کس کے عمل بہتر ہے. یہاں ایک سوال نقل کیا ہے بعض مفسرین، وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے موت بھی مخلوق ہے. اللہ نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا. یہاں ایک سوال کرتے ہیں کہ جی موت مخلوق، وہ بڑی لمبی اس پہ بحثیں کی ہیں کہ جی موت کو تو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں عدم، ایک چیز معدوم ہے، وجود ہی نہیں ہے، تو اس کی تخلیق یا اس کو مخلوق کا درجہ کس طرح دیں؟ تو یاد رکھیں اس میں ایک دو باتیں ذہن میں رکھ لیں. وہ یہ ہے کہ موت کو ہم جو ڈیڈ ہونا سمجھتے ہیں نا، ختم، موت تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے. وہ علامہ اقبال کا مشہور شعر پہلے بھی میں نے ایک دو دفعہ عرض کیا، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. موت سے زندگی ختم تھوڑی ہوتی ہے. ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں انتقال، تو اصل میں موت پہ کیا ہوتا ہے کہ روح منتقل ہوتی ہے. جسم اور روح کا جو تعلق تھا، موت نے آ کے اس جسم اور روح کے تعلق کو ختم کر دیا، اور روح یہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ منتقل ہو گئی. تو وہ جو منتقل ہوئی ہے روح، ظاہری بات ہے وہ اس کا وجود تو موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا، اور وہ حدیث بھی سامنے رکھ لیں جو آپ نے اس سے پہلے کئی دفعہ حدیث سنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً اس میں بھی آئی تھی کچھ دن پہلے، کہ قیامت کے روز اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کے سامنے موت کو لایا جائے گا ایک مینڈھے کی شکل میں. موت مخلوق ہے تو لایا جائے گا نا، موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ دونوں سے پوچھے گا اہل جنت سے، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ دیکھ کے پہچان لیں گے موت، اہل جنت بھی پہچان لیں گے، اہل جہنم بھی پہچان لیں گے. پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے اس موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، گویا موت کو بھی موت آ جائے گی. تو وہاں پھر اہل جنت کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی کہ اب یہاں مرنا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ یہی. اور اہل جہنم کی افسردگی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی کہ کاش، وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں. تو ابھی تو بندہ کہتا ہے چلو جی مرنے کے بعد جان چھٹ جائے گی، لیکن جب موت کو بھی موت آ جائے گی تو مطلب یہ ہے کہ موت بھی مخلوق کے اندر ہے. وہی کہا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے. یہ الفاظ 2-3 صورتیں پہلے بھی گزرے تھے جہاں پر اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، پچھلی صورت میں نا کہ زمین بھی اسی کی طرح 7 ہے، میں نے عرض کیا تھا. تو 7 آسمان اللہ نے پیدا فرمائے طباقاً تہ بتہ، ایک کے اوپر ایک. حدیث معراج بھی آپ کو یاد ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلے آسمان پہ فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ فلاں سے ہوئی، تیسرے پہ فلاں سے ہوئی. تو وہ اوپر نیچے تہ بتہ، اور تہ بتہ اس طرح نہیں ہے. بعض روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آسمانوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ، اس کے اوپر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 7واں، 7 آسمانوں سے اوپر پھر ہے عرش، اور وہ سدرۃ المنتہا جہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، وہ معراج پہ سارے واقعات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے تہ بتہ. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ رحمان کی اس تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مثال ہے آسمانوں کی تخلیق کو اگر آپ دیکھیں من تفاوت، اس میں کوئی آپ فرق نہیں پائیں. اور فرجع البصر، آپ ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو صحیح آسمان کو، ہل تری من فطور،
کیا اس میں کہیں کوئی دراڑ، کوئی بیچ میں کوئی سوراخ یا گیپ نظر آتا ہے؟ چلو ایک دفعہ دیکھ لیا، ثم ارجع البصر، پھر اپنی نگاہ کو لوٹائیں، کرتین، بار بار دیکھتے چلے جائیں، بالآخر کیا ہوگا؟ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، یہ نگاہ آپ کی طرف تھک ہار کر لوٹ آئے گی، خاسئا، ناکام ہو کر، وہو حسیر، اور تھکی ہوئی نگاہ تھک جائے گی۔ کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ذرہ برابر بھی کوئی رکھنا نظر نہیں آئے گا۔ ظاہری بات خالق کی تخلیق ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کے حوالے سے مزید ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان تو تخلیق کیے، ساتھ آسمان، اور اس آسمان کو دیکھو، کوئی بیچ کے اندر فاصلہ نہیں ہے، بیچ کے اندر کوئی آپ کو رکھنا نظر نہیں آئے گا۔ پھر کیا ہے کہ ہم نے ان آسمان کو مزین کیا، خاص طور پر آسمان دنیا۔ آسمان دنیا وہ آسمان کہلاتا ہے جو زمین سے اگر اوپر کی طرف جائیں تو سب سے پہلا آسمان، یعنی وہ آسمان جس نے زمین کے کرے کو گھیرا ہوا ہے، آسمان دنیا۔ اور بعد نے اس کا معنی کیا ہے، چونکہ دنیا کو دنیا کہنے کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ یہ دنیا بالکل قریب ہے آخرت کے، یہ دنیا بس ختم ہوئی اور آخرت آئی، تو اسی لیے اس کا معنی ہے کہ قریب والا آسمان ہم نے مزین کیا، قریب والے آسمان کو، یعنی آسمان دنیا کو کس سے مزین کیا؟ بمصابیح، ستاروں سے، چراغوں سے، یہاں سے مراد ستارے ہیں۔ ان ستاروں کی کیا حکمتیں ہیں؟ یہاں دو تین حکمتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وہ کیا ہے؟ وجعلنا، ایک تو ہم نے آسمان کو مزین کیا، خوبصورتی پیدا کر دی ستاروں سے، اور ابھی تو خیر روشنی ہوتی ہے ہمارے ہاں، اگر یہ روشنی نہ ہو، بند ہو، کسی ایسے علاقے میں جانے کے اتفاق ہو، گاؤں وغیرہ میں، آپ دیکھیں کیا عجیب و غریب ستاروں کا منظر، رات کے وقت عجیب منظر ہوتا ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک تو مزین کیا آسمان کو ستاروں کے ذریعے، اور ان ستاروں کا فائدہ کیا ہے؟ وجعلناها رجوما للشیاطین، ہم نے ان کو بنایا ہے رجوما للشیاطین، شیاطین کو مارنے کا ذریعہ، شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بھی کس چیز کو بنایا ہے؟ ستاروں۔ اس کی تفصیل پیچھے بھی آ چکی ہے، وہاں بھی میں نے تفصیل عرض کی تھی، مختصر پھر عرض کر دیتا ہوں کہ ان ستاروں کے ذریعے اللہ جل شانہ نے، اس میں 30ویں پارے میں بھی الفاظ آئیں گے، والسماء والطارق کے اندر، النجم الثاقب، شہاب ثاقب جسے کہتے ہیں، نجم ثاقب، کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ان ستاروں کو، بعض کہتے ہیں کہ ستارے ایسے مقرر ہیں، بعض کہتے ہیں ستاروں میں سے ایک انگارہ، ایک ٹکڑا لے کر اور شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ ان شیاطین کو جو آسمان تک آسمان کی خبریں معلوم کرنے کے لیے اوپر پہنچتے ہیں، اور خاص طور پر جب وحی کا نزول ہوا، قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، سورہ جن آگے آ رہی ہے، اس میں تفصیل آئے گی اس کی، اور پیچھے بھی آپ سورہ احقاف کے آخر میں بھی سن چکے ہیں کہ جب وحی کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اترنا شروع ہوا، تو اس وقت یہ ان کے اوپر، یعنی شیاطین کے اوپر ان چیزوں کا مارنا، اور یوں کہہ سکتے ہیں اوپر کا پہرا بہت سخت ہو گیا۔ شیاطین نے پھر اس میں آپس میں کہا کہ جی یہ ایسا پہرا سخت ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر وہ ہے جو سورہ احقاف میں آپ سن چکے ہیں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وہ طائف کے سفر کا واقعہ ہے، وہ لمبا واقعہ، اس موقع پر وہ شیاطین آئے، جنات، انہوں نے آگے دیکھا، انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ وحی اتر رہی، اس لیے سختی ہے۔ تو یہ ستارے اس لیے بھی ہیں کہ شیاطین کو وہ شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ اب بھی کسی وقت آپ کو نظر آتا ہے، کبھی رات میں غور کریں، ایک ستارہ سا ٹوٹ کے نا ایسے جاتا ہے وہ لمبا سا، سائنسی وجوہات آپ جو اپنے طور پر کر لیں، قرآن و حدیث میں جو ہے اس کی بظاہر وجہ یہی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں الفاظ یہی ہیں، وجعلناها رجوما للشیاطین، شیطان کو مارنے کا ذریعہ بھی بنایا، واعتدنا لهم عذاب السعیر، اور ان کے لیے، ان شیاطین کے لیے ہم نے تیار کیا ہے عذاب السعیر، بہت بھڑکتی ہوئی آگ والا عذاب۔ وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم، وہ لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اسی جہنم کے عذاب کی مزید کیفیت آئیں گی، اگلی آیت سنیں گے۔ ترجمہ سن لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے قبضے میں ہے ساری بادشاہت، ہر قسم کی بادشاہت اسی کے قبضے میں ہے۔ یہاں بھی وہی ہے، یعنی طالب علمانہ سا سوال ذہن میں آتا ہے
کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی بادشاہت تو بڑی ہے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، اب بھی ہر دور میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت۔ تو یہ جو بادشاہ ہیں چاہے چھوٹے درجے میں صحیح، تو یاد رکھیں ایک تو ان کی اللہ کی بادشاہت کے مقابلے میں حیثیت ہی کچھ نہیں، اور پھر یہ بادشاہ سارے ایسے ہیں جو سارے کے سارے دوسرے کے محتاج ہیں۔ اگر رعایا ختم ہو جائے تو بادشاہت کس پہ کریں گے؟ وہ رعایا کے محتاج ہے، رعایا اس کا محتاج ہے، وہ مال دولت کے محتاج ہے، کھانے پینے کے وہ محتاج ہے، پھر کھانا نکالنے کے جسم سے اس کے وہ محتاج ہے، ہر چیز میں احتیاج ہے، تو یہ بادشاہت کیا ہوئی؟ وہ بادشاہت ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ کون بہترین ہے تم میں عمل کے اعتبار سے، وہو العزیز الغفور، اور وہ اللہ کی ذات غالب ہے، بخشنے والی ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان طباقا، تہ بتہ، ایک کے اوپر ایک۔ ما تری فی الخلق الرحمن من تفاوت، آپ نہیں دیکھیں گے اس رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ فرجع البصر، آپ نگاہ کو لوٹائیے، ہل تری من فطور، کیا آپ کو نظر آتا ہے بیچ میں کوئی دراڑ، کہیں کوئی دراڑ نظر آ رہی ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ نگاہ کو لوٹائیں، کرتین، بار بار نگاہ کو لوٹا کے دیکھیں، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، لوٹے گی نگاہ آپ کی طرف ہی خاسئا، ناکام ہو کر، وہو حسیر، اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی بھی ہو۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک ہم نے مزین کیا قریبی آسمان کو یا آسمان دنیا کو، کس چیز سے؟ بِمَصَابِيحَ، چراغوں سے، ستاروں سے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان ستاروں کو بنایا رجوما للشیاطین، شیطان کو عذاب دینے کا، مارنے کا ذریعہ۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کیا ان شیاطین کے لیے عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، عذاب جہنم، وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ بھی ہے۔ تو آج آپ نے اس کی 5 آیات پڑھی ہیں، تو اگر روز کی 2 3 آیات یاد کر لیں تو مشکل نہیں ہے، آسانی سے صورت یاد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، قرآن کی تمام تعلیمات پر ہم سب کو کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً یہ جو بابرکت صورت ہے اسے یاد کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔